السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف کلاس 7. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بچوں، جیسے آپ جانتے ہیں ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے خیانت، اور ہم اس کا فرسٹ پیج تقریباً پڑھ چکے ہیں، اور نیکسٹ پیج پر ہم انشاءاللہ آج جو لاسٹ پیج نمبر 60 کا لاسٹ ٹاپک ہے اجتماعی زندگی اور خیانت، یہاں سے ہم نے لیسن سٹارٹ کرنا ہے. اجتماعی زندگی کے معاملات میں امانت اور دیانت کو اخلاقی فضیلت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے. یعنی ایک شخص انفرادی طور پر، ذاتی طور پہ وہ جو کچھ بھی عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہ اس کا ذاتی ہوتا ہے. لیکن ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اور معاملات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جہاں پڑھنے جاتے ہیں، پڑھانے جاتے ہیں، کسی ادارے سے تعلق ہے ہمارا، جہاں پر ہم جاب کر رہے ہیں، یعنی جن بھی لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس کے اندر بھی ہمیں، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم رابطے میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں خاص طور پر ہمیں امانت اور دیانت کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اور جو لوگ امانت اور دیانت کا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں، اس چیز کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، مرکزی حیثیت حاصل ہے. ایک معاشرتی زندگی میں اگر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ہم امانت اور دیانت کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ جو ہے وہ انتہائی بری بات ہوگی. انسان اگر کسی معاملے میں جس کا وہ جو حق ہو اس سے پوری طرح ادا نہ کرے تو وہ خیانت کرتا ہے. اور خیانت ایسی اخلاقی برائی ہے جس سے اجتماعی زندگی کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. یعنی جب ہم ایک معاشرے میں اکٹھے رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اگر ہم اس کو پوری طرح ادا نہیں کرتے، فار ایگزامپل اگر ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں جو کام دیا جا رہا ہے، ہمیں جو پڑھایا سکھایا جا رہا ہے، اگر ہم اس کو اچھی طرح نہیں سیکھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو بھی یہ خیانت ہے. یا پھر اگر ہم کہیں کام کرنے جاتے ہیں، جیسے ہم فار بینگ اے ٹیچر ہم پڑھانے جا رہے ہیں، اور ہم اس ادارے میں جا کر بچوں کو پوری طرح پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو تعلیم نہیں دیتے، اپنی پوری کوشش نہیں کرتے، اور کہیں نہ کہیں اگر ہم سے کوئی لاپرواہی ہو جاتی ہے، اگر ہم سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، یا جان بوجھ کر ہم اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا نہیں کرتے، تو یہ بھی خیانت ہے. اسی طرح ہم کسی اور جگہ اگر ہم کہیں کام کرتے ہیں، کسی آفس میں، کسی اور ادارے میں، اگر ہم پوری طرح ٹائم نہیں دیتے، پوری طرح اپنا جو ٹاسک دیا ہے اسے پورا نہیں کرتے، اور اس ادارے کی ترقی کے لیے محنت نہیں کرتے، تو بھی خیانت ہے. یعنی ہر معاملے میں جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو ہم پورا نہیں کرتے تو وہ ایک خیانت ہے. اور اس سے کیا ہوگا، جو اجتماعی زندگی ہے، یعنی ہمیں مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرنا ہے. ایک اگر اسکول کے اندر ہم ہیں تو اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو بھی ہم اگر تمام اپنے جو اصول اور قوانین ہیں ادارے کے اسے اگر فالو نہیں کرتے، اگر ہم پڑھا رہے ہیں تو اگر ہم اس کے طریقہ کار اور اصولوں کو فالو نہیں کرتے، یا اسی طرح ہم کسی اور طرح کسی نہ کسی کام سے ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، ہم اس کو پورا نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ وہ ادارے کا نقصان ہوگا. ادارے کا نقصان ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ معاشرے میں ایک جو بہتر اس کا مقصد ہے ادارے کا وہ پورا نہیں کر پائیں گے. اور کیا ہوگا کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے، اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ جو ہے بہت ڈسٹرب ہو جائے گی، اس کے اندر مضبوطی نہیں آئے گی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں محفوظ رکھنے میں ہمیشہ سچائی سے کام لیا. مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو امین کہتے تھے. یعنی نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آپ پر انتہائی بھروسہ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ امانت کا خیال رکھتے تھے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ ان کی چیزوں کو، ان کی امانتوں کو محفوظ رکھنے میں کام کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جو نان مسلمز تھے وہ بھی آپ پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے. عملی زندگی میں خیانت کے مختلف پہلو، یعنی ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے، جو ہم ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور کرنے کے لیے ہمارے سامنے کون سی چیزیں ہیں جس میں ہم اگر ہم لاپرواہی کریں تو وہ خیانت کہلائے گی. ہمیں عملی زندگی میں ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہم خیانت سے بچ سکیں. اگر کسی دوست کی کوئی چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے تو اسے اصل حالت میں واپس نہ کرنا خیانت ہے. مثلا آپ نے اپنے ایک دوست کی کتاب پڑھنے کے لیے لی
اور خراب کر کے واپس کر دی، تو کیا ہے؟ یہ امانت میں خیانت ہے۔ خیانت کے چند پہلو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ پر کسی کا کوئی حق ہے تو بخوشی اس کی ادائیگی نہ کرنا، یعنی جو بھی ہمارے جیسے فار ایگزامپل حقوق العباد ہم نے پڑھا تھا، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، اور باقی جو دیگر لوگ ہیں، مہمان ہیں، مریض ہیں، سب کچھ، اگر ہم کسی کا حق پوری طرح ادا نہیں کر رہے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو خوشی سے نہیں کرتے بلکہ مجبوری میں کرتے ہیں، تو یہ خیانت ہوگی۔ اگر کسی کا راز معلوم ہے تو اسے چھپانے کے بجائے دوسروں کو بتانا، یہ بھی خیانت ہے۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی خامی پتہ چل گئی ہے، کوئی ایسا راز ہے جو وہ شخص اپنا چھپا کے رکھنا چاہتا ہے لیکن آپ کو پتہ چل گیا اور آپ اس کو بجائے چھپانے کے دوسروں کو بتاتے ہیں، تو یہ بھی خیانت ہی ہوگی۔ مجلس میں دوسروں کی باتیں سن کر انہیں پھیلانا، اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں لیکن آپ نے وہاں سے باتیں سنی اور جا کر ادھر ادھر پھیلا دی، یعنی ایسی باتیں، ایک تو تعلیم کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو پھیلانا تو کوئی سنی وہ تو اچھی بات ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہیں تک محدود رہنی چاہیے، اس سے باہر نہیں پھیلنی چاہیے، اور اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں سن کر پھیلائیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ خیانت میں آتی ہے۔ اگر کوئی کسی معاملے میں مشورہ کرے تو اسے بہتر مشورہ دے کر اپنے تک محدود نہ رکھنا، یعنی یہ بھی بہت مائنوٹلی دیکھنے والی چیز ہے کہ اگر آپ سے کسی نے کوئی رائے مانگی ہے، آپ سے مشورہ کیا ہے، اپنے کسی مسئلے کو ڈسکس کیا ہے اور آپ نے اس کو مشورہ دیا ہے، صحیح بتایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جا کے دوسروں کو بھی بتا دیا، اپنے تک چھپا کر رکھیں۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی رائے دی ہے، کوئی ان کو سجیسٹ کیا ہے، کوئی طریقہ، کوئی بھی چیز، تو بس ان کو بتا دیا اور بھول جائیں۔ لیکن اگر آپ نے ان کو مشورہ دیا اور ٹھیک مشورہ دیا لیکن پھر یہ کہ جا کر کسی اور کو بھی بتا دیا، تو اس سے اس شخص کا فائدہ ہونے کے بجائے ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، تو یہ بھی خیانت ہو جائے گی۔ اقتدار اور اختیار کا غلط استعمال کرنا، اگر آپ کسی ایسے عہدے پر ہیں جہاں پر آپ کے پاس اختیارات ہیں، لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو غلط طریقے سے کام کروائیں گے، ان کے اوپر ناجائز بوجھ ڈالیں گے یا ان کو ڈسٹرب کریں گے، تنگ کریں گے، تو یہ بھی جو ہے وہ خیانت ہے۔ اسی طرح امتحان میں اپنا پرچہ خود حل کرنے کے بجائے نقل کرنا، یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے۔ آپ کو جتنا آتا ہے کریں، نہیں آتا چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ ادھر ادھر جھانکتے ہیں، نقل کرتے ہیں، کچھ لکھ کر لے آتے ہیں، تو یہ بے ایمانی ہے، خیانت ہے۔ اسی طرح سے ناپ سے کم دینا اور چیزوں میں ملاوٹ کرنا، یہ تجارت کے حوالے سے، یعنی اگر کوئی آپ لوگ جو ہیں وہ تجارت سے وابستہ ہیں، کوئی شاپ ہے چیزوں کی، سبزی کی، فروٹ کی، یا کوئی بھی چیز ایسی ہے، تو آپ اگر اس کے ناپ تول میں، وزن میں کمی کر دیتے ہیں یا پھر اس چیز کے اندر کوئی اور چیز ملا دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے، دھوکہ دہی ہے۔ اور اس حوالے سے تو ہسٹری میں یہ آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو میں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں اورل کلاسز جب آپ کی ہوں گی انشاءاللہ ضرور پڑھاؤں گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب اسی ایک چیز کی وجہ سے آیا تھا، کس کی وجہ سے؟ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آیا تھا۔ یہ وہ وجہ تھی جو خاص طور پہ ان پہ عذاب آنے کا سبب بنی تھی۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، نہ صرف خیانت ہے، ہم اس کو بہت چھوٹی سی چیز اس وقت یہاں لکھی، لیکن آپ دیکھیں ایک قوم پر عذاب آنے کی وجہ یہی تھی کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور وہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وزن پورا ناپ کر نہیں دیتے، یا چیزوں میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، اس لیے تاکہ آپ کو وہ چیز بچ جائے۔ یہ بھی اگر ملاوٹ کرتے ہیں تو بھی ناپ تول میں کمی ہی ہے ایک طرح سے، کہ آپ وزن پورا نہیں کر کے دیتے صحیح چیز کا۔ یہ بہت بڑی نہ صرف خیانت ہے بلکہ گناہ ہے۔ لہٰذا ان سارے معاملات میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، ان کو ذہن میں رکھیں کہ کون کون سی چیزیں بعض اوقات ہم فیل بھی نہیں کرتے کہ ہم سے اس قسم کی کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہے، تو لہٰذا ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ کوشچن 1 اور 2 ہم نے پریویس لیسن میں کر لیا تھا، کوشچن نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ پریویس پیج پہ اس کا آنسر موجود ہے، پیج نمبر 60 پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہاں سے سٹارٹ کریں گے، جو پیراگراف ہے، فرسٹ پیراگراف ہے اس پیج کا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور ایک دن اسے واپس کرنی ہے، یہاں تک کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد کوشچن ہے، کوشچن نمبر 4 ہے، عملی زندگی میں خیانت کے مختلف پہلو بیان کریں۔ یہ ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے،
اس پیج پر آپ کو پریویس پیج پہ مل جائے. خیانت کے چند پہلو یہاں سے شروع کریں گے. کوشچن نمبر 4 کا آنسر خیانت کے چند پہلو درج ذیل ہیں اور اسی طرح پوائنٹس کی صورت میں آپ نے یہ سارے یہاں لکھنے ہیں وغیرہ تک آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے, خیانت کے چند پہلو سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں تک. کوشچن نمبر 4 کا آنسر یہ 2 کوشچنز ہیں. کوشچن نمبر 3 اور 4 آپ کا ہوم ورک ہے, آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.